وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ تھک گئے ہوں گے، ساری رات سے پرسہ ہے، کل رات سے ماتم ہے، کل رات سے نوحہ ہے۔ انسان ہے نا، عزادار ہے نا، ایک حد تو ہوگی، ہم کون سا سید سجاد ہیں۔ ہم ماتم کر کر کے تھک گئے، ہم نوحہ پڑھ کر نوحہ سن کر تھک گئے، ہم کچھ عزاداری کر کے تھک گئے۔ سوچو جس نے صبح سے 72 لاشیں اٹھائی، وہ مظلوم کتنا تھک گیا ہوگا۔ بس کربلا میں ضربیں چلنی شروع ہوئی، ہر ضرب پہ نبیوں نے کربلا کو چھوڑا۔ کوئی ضرب چلی، ابراہیم نے کہا حبیب کبریا آپ جانے حسین جانے۔ کسی ضرب پہ موسیٰ نے کہا حبیب کبریا آپ جانے حسین جانے۔ ایک ضرب چلی، سرکار مصطفیٰ کا کلیجہ بھی تمام ہو گیا، کہا مرتضیٰ آپ جانو حسین جانے۔ کسی ضرب پہ مرتضیٰ نے کہا حسن میری بس ہو گئی، آپ جانو حسین جانے۔ کوئی ضرب چلی، حسن مجتبیٰ نے کہا مظلوم بس میری بھی انتہا ہو گئی۔ آخری ضرب چلی، کٹے ہوئے گلے سے صدا یما زہرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ سوکھے کٹے گلے سے صدا یما زہرا، پہلو سے ماں کی صدائی میرا لال حسین۔ سب جاتے ہیں تو چلے جائیں، ماں زہرا تیرے ساتھ ہے۔ ظالم نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے بالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اذان علی اکبر سے جس دن کا آغاز ہوا، 13ویں ضرب پہ عصر ہوئی، چادر زہرا کا نوکے نیزہ پر آنا تھا کربلا میں شام کو۔ جیسے ہی سر تنے مظلوم کا جدا ہوا، ایک مرتبہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی۔ بیمار امام خیمے میں تھے، جیسے ہی تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی نا، ایک مرتبہ خدا جانے کتنی محنت سے خود کو بستر سے اٹھایا۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ پاس موجود تھا، اسے ٹیکتا ہوا میرا بیمار امام ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے۔ جیسی خیمے کا پردہ ہٹایا نا، سامنے نوکے نیزہ پر نگاہ گئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پہلا حملہ
بعد شہادت مظلوم کربلا پہلا حملہ ہوا ہے گنج شہیدہ پر۔ آپ جانتے ہیں گنج شہیدہ کیا ہے؟ گنج شہیدہ وہ ایک بڑا خیمہ ہے جس میں سارا دن مظلوم نے لاشیں اکٹھی کی تھی، ایک ایک لاش لا کے جس خیمے میں امام نے اکٹھی کی تھی۔ بیویوں نے در خیمہ سے یہ منظر دیکھا۔ میرے سینے میں دم نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا زور کس بات پر ہے، یہ دیکھنا ہے بات میں وزن کتنا زیادہ ہے، اس میں مصیبت کتنی آل محمد کی۔ بیویوں نے فقط یہ منظر دیکھا، گھڑ سوار اس خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، کتنے گھڑ سوار اس خیمے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک عجب قیامت کا منظر آیا، کاش کہ زمین پھٹ جاتی، کاش آسمان گر جاتا، علی و بطول کی بیٹیاں یہ منظر نہ دیکھتی۔ بھاگتے ہوئے گھوڑے خیام سے نکلنے شروع ہوئے، جو گھوڑا نکلتا تھا اس کی کاٹھی سے ایک رسی بندھی ہوتی تھی، وہ رسی پیچھے کسی لاش کے قدموں سے لپٹی ہوتی تھی، وہاں گھوڑے بھاگتے تھے، لاشیں باہر آتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے مظلوم کرو نے۔ یہ اس وقت کا پرسہ سکینہ کو ہے، یہ اس وقت کا پرسہ زینب کا ہے، یہ سکینہ و زینب کے حصے کا پرسہ ہے۔ تھکنا نہیں ہے، تھوڑی دیر ہے، ہمیں سکینہ کو یہ پرسہ دینا ہے۔ لعینوں نے لاشوں کو نکالا، لاشوں کو رسیوں سے جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں، ایک ایک سر جدا ہونا شروع ہوا، ایک ایک جسم سے سر جدا ہونا شروع ہوا، نو کے نیزہ پہ آویزاں ہونے شروع ہوئے، نو کے نیزہ کے اوپر سر آویزاں ہونے شروع ہوئے۔ اب لعینوں نے ایک ایک سر کی گنتی شروع کی، ایک ایک سر کی گنتی ہو رہی، ایک ایک سر کی گنتی ہوئی۔ کوئی بدبخت آگے بڑھ کر کہتا ہے ایک کم ہے، کسی لعین نے کہا ایک کم ہے، یہ سننا تھا۔ ایک دوسرا ملعون آگے بڑھا، اس نے کہا میں نے مظلوم کو نا خیام کے پیچھے کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا وہ پیچھے کوئی گڑھا کھود رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو منظر ہے نا، ہائے کاش یہ آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا، ہائے کاش یہ زمین پہ زلزلہ کیوں نہ آ گیا، ہائے قیامت آ جاتی، رباب یہ منظر نہ دیکھتی۔ در خیمہ پہ کھڑی ہے رباب، ساتھ میں کھڑی ہے سکینہ، اور منظر دیکھ رہی ہیں۔ کربلا کے سینے کو چاک کیا جا رہا ہے، نیزوں کی انیاں بار بار ریت میں جاتی ہیں۔ ایسے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، جیسے ہی نیزہ برآمد ہوا، ساتھ میں رباب کا مقدر۔ یہی حق ہے آل محمد کو پرسہ دینا۔ ساتھ میں رباب کا جگر نکل کر آیا، ماں کا سینہ پھٹ گیا، ماں رو کر کہتی ہے ہائے او میرا غریب اصغر، اصغر ہر کوئی ایک دفعہ شہید ہوا، میرے لال تو دو دو بار شہید۔ جیسے ہی سارے سر مکمل ہو گئے، اب دوسرا حملہ ہوا خیام حسینی پر۔ خیام حسینی پہ حملہ ہوا، جو اس سے پہلے تھا وہ ظلم تھا، جو اب شروع ہوا وہ بے غیرتی تھی۔ در زہرا کو پامال ایک مرتبہ پھر سے کیا گیا، نہ کوئی لعین در زہرا کی توہین کرتا،
نہ شامیوں کی جرت ہوتی خیام حسینی میں داخل ہوں۔ ایک مرتبہ پھر سے در زہرا کو پامال کیا گیا۔ یہ عالم غربت تھا، نبی کی ایک بیٹی اپنا پردہ بچانے کے لیے نبی کی ہی دوسری بیٹی کے پیچھے چھپ رہی، ایک دوسرے کے پیچھے۔ اور سنو گے، اگر تھک نہیں گئے تو سنو گے، اگر کلیجہ ہاتھ پہ رکھتے ہو تو سنو گے، چادریں سروں سے نہیں اتاری گئی، ہاتھوں سے نہیں اتری، ہاتھوں سے نہیں چادریں اتری، نیزوں کی نوکوں سے چادروں کو، نیزے کی نوکوں سے چادروں کو اتارا گیا۔ یہی وجہ ہے جب بی بی لٹ کے مدینے پہنچی تھی نا، ایک مرتبہ قبر رسول پہ داخل ہوئی، کہا سجاد دروازوں کو بند کر دو، سبھی کو نکال کے دروازے بند کیے گئے۔ بی بی نے کہا سبھی چراغوں کو بجھا دو، جب سب چراغ بجھا دیے، ایک مرتبہ اپنی مرضی سے سر سے چادر کو اتارا، بالوں کو قبر پیغمبر پہ بکھیرا اور کہا نانا نانا دیکھنا، یہ جو میرے سر میں زخموں کے نشان ہیں یہ ان نیزوں کے نشان ہیں جن سے تیری بیٹی کی چادر کو۔ یہی حق ہے غربت آل محمد پہ رونے کا۔ یا اللہ جو غم آل محمد میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے۔ یا اللہ یہ جتنے جوان ہائے کہہ رہے ہیں، یا اللہ انہیں کوئی دکھ نہ دکھائیں، یا اللہ ان بلند ہوتی آنکھوں پہ رحم فرما، ان جوانوں کی زندگیوں پہ پروردگار رحم فرما۔ یہی حق ہے مظلوم کو رونے کا۔ ایک مرتبہ چادریں لٹ گئیں، بدبختوں نے، میرے سینے میں دم نہیں ہے، سن لینا، دو جملے سن لینا، ان لعینوں نے آگ لگا دی، چوگر سے آگ لگائی گئی، جیسے ہی آگ لگائی آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بکھرے جیسے ٹوٹی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ ایک بیویاں کر یہ رہی ہیں، ایک خیمہ جلتا ہے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، آخری خیمہ بھی چاروں طرف سے جلنے لگا، بیچ میں ہے بیمار امام، چاروں طرف کھڑی ہیں نبی زادیاں۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا سید سجاد آپ وقت کے امام ہو، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ پھوپھی اماں حکم کیجئے۔ کہا بیٹا سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بار لعینوں کا مجمع ہے، آگ لگ چکی ہے، آیا جل کے مر جائیں یا خیموں سے نکل جائیں۔ کسی امام کی ظاہری امامت اتنی مشکل میں شروع نہیں ہوئی، میرا مولا منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے علیکم بالفرار، پھوپھی اماں خیموں کو چھوڑ دو۔ اجرکم اللہ، ہائے کہہ کے رونا بنتا ہے آل محمد کی ذات پہ۔ یا اللہ جو روئیں تجھ تیرے آل محمد کو وہ کسی غم میں نہ رو۔ ایک مرتبہ بیویوں نے خیام کو چھوڑا، اللہ جانے کتنی دیر جلتے رہے خیمے، اب تھوڑے سے حواس بحال شروع ہوئے، اب بیویوں نے بچوں کو چننا شروع کیا۔ اللہ جانے کون سا لال کہاں چلا گیا، اللہ جانے کون سا موتی کہاں بکھر گیا۔ بیویاں ایک ایک بچے کو لا رہی ہیں، کوئی کہیں زخمی پڑا ہے، کوئی کہیں جلا ہوا پڑا ہے، کسی کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہے۔ ایسے میں قیامت آ گئی جب ایک صدا آئی سکینہ نہیں مل رہی، جیسے ہی صدا آئی نا سکینہ نہیں مل رہی، نبی ذاتی تڑپ اٹھی، ہائے میرے بھائی کی نشانی۔ کہا کلثوم میرے ساتھ آؤ، کلثوم میرے ساتھ آؤ، میرے بھائی کی نشانی کہاں چلی گئی؟ دونوں نکلی ہیں بہنیں، سکینہ
سکینہ سکینہ سکینہ، کہیں سے صدا نہیں آتی، ایک نشیب سے آواز آئی، بہن زینب ادھر آ جاؤ، سکینہ میرے پاس ہے۔ جناب زینب و ام کلثوم پتھروں کو ہٹاتے ہوئے لاشوں سے بچتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر آئیں، دیکھا ایک پامال لاش ہے، ایک زخمی لاش ہے، سر تن کے ساتھ نہیں ہے، ایک عریاں لاش ہے جس پہ بڑی مشکل سے سینے پر، زخمی سینے پر ایک تھوڑی سی جگہ ڈھونڈ کر سکینہ نے اپنا گال رکھا ہوا، اور سکینہ اطمینان سے سو رہے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے سکینہ کو رونے، یہ لمحے سکینہ کے لمحے ہیں، یہ آہیں سکینہ کی آہیں ہیں، یہ کوہرام سکینہ کے مصائب کا۔ ایک مرتبہ کہا، بیٹی سکینہ یہاں کیسے پہنچی، کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے، کیسے پتا چلا بابا کا سینہ ہے، کیوں سرتن کے ساتھ نہیں ہے، جسم پہ لباس نہیں ہے، تو کیسے پتا چلا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بابا کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، میں صدائیں دے رہی تھی، بابا بابا بابا، مجھے اس کٹی گردن سے صدا آئی، آجا میری لال، یہاں تیرا بابا موجود۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ روئے۔ لے آئیں جناب زینب سکینہ کو اٹھا، اور آ کر جانتے ہو کہاں لٹایا؟ جہاں مشکل سے چن چن کے بچوں کو اکٹھا کیا تھا، جہاں بچوں کو لٹایا نا، بیچ میں سکینہ کو لٹا دیا۔ سکینہ سو گئی، تھوڑی دیر گزری، پھر کوہرام شروع ہوا۔ کیوں؟ چند پیالوں میں پانی آ گیا۔ کون لایا، کتنا لایا، خدا جانتا ہے۔ سنا ہے حر کی بیوہ لے کر آئی تھی، چند پیالے پانی آیا، ایک مرتبہ لا کے جناب زینب کے ہاتھ میں دیا گیا۔ جس بی بی کی طرف دیکھتی تھی وہ کہتی تھی سکینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس بی بی کو پلانے لگتی تھی وہ کہتی تھی سکینہ۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے۔ تیاری کرو جناب سکینہ کو پرسہ دینے کی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے، میرے سینے میں دم نہیں ہے میں بات کو تمام کروں، بس سننا اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ ایک مرتبہ بی بی ہاتھ میں پکڑا پانی کا پیالہ، جہاں سکینہ سو رہی تھی نا، جناب زینب آئی۔ ایک مرتبہ سکینہ کے، سوتی سکینہ کے کندھے کو جھنجھوڑ کر کہا، سکینہ سکینہ پانی آ گیا ہے۔ اب جوانوں اپنے کلیجوں کو تھام لینا، جوانوں اپنے کلیجے کو تھام لینا، جوانوں کلیجے کو تھامنا۔ مجھے سادگی سے سکینہ کا ایک جملہ سنانا، جوانوں اپنے کلیجوں کو تھامنا۔ سکینہ سو رہی تھی، بی بی نے کندھا ہلا کر کہا، سکینہ پانی آ گیا ہے، تھامو اپنے کلیجوں کو۔ جب کہا پانی آ گیا ہے، سکینہ تڑپ کے کھڑی ہوئی، کہا پھوپھی اماں چچا آ گئے ہیں، پھوپھی اماں میرا چچا آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا اللہ ان چیخوں پہ رحم فرما۔
یا اللہ ان آہوں پہ رحم فرما، یا اللہ انہیں سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما، یا اللہ ان جوانوں کے رحم فرما مستقبل۔ پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا؟ چچا لے آیا پانی؟ رو کر پھوپھی کہتی ہے نہیں سکی، چچا نہیں آیا، پانی آ گیا۔ کہا اچھا پھوپھی اماں پھر جسے پیاس ہو اسے پلا دو۔ کہا نہیں سکینہ آپ سے پہل ہوگی۔ کہا نہیں پھوپھی اماں آپ ہی پانی پی لو۔ کہا نہیں سکینہ آپ پہلے پیو گی۔ کہا مجھے پیاس نہیں ہے اماں رباب کو پلا دو۔ کہا نہیں سکینہ آپ پہلے پیو گی۔ کہا مجھے احتیاج نہیں ہے پھوپھی ام کلثوم کو پلا دو۔ کہا نہیں بیٹا آپ ہی پہلے پیو۔ آخر کیوں پھوپھی؟ مجھ سے کیوں آغاز ہوگا؟ کہا بیٹا ہمیشہ بچوں کو پہلے پانی پلا دو۔ اب کلیجے تھامنا میں سکینہ کا دوسرا جملہ سنانے جا رہا ہوں۔ جوانوں اپنے کلیجوں کو تھام لو، میں سکینہ کا دوسرا جملہ ابھی کا، اور شاید اسی لمحے کا جملہ ہے، شاید یہی کوئی وقت تھا۔ کہا بیٹا بچے پہلے پیتے ہیں۔ اچھا پھوپھی اماں بچے پہلے پیتے ہیں؟ ہاں بیٹا بچے پہلے۔ تھامو اپنے کلیجوں کو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کوزہ پکڑا اور چل پڑی مقتل کی طرف۔ کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا بچوں کو پہلے پلاتے ہیں، میں اصغر کو پانی پلا دو، میرا اصغر بڑا پیار۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ اسی انداز میں پرسہ ہونا چاہیے اس مظلومہ کو جس کی یتیمی پہ شمر نے رحم نہ کھایا۔ یہی حق ہے سکینہ کو پرسہ دینے کا جس کے گالوں کا لال ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب راہ کوفہ و شام میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے تماچے کھائے گی۔ سلامت رہو جوانوں، حوصلہ کرو، میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں حضور، تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، پھر میں بس ایک جملہ عرض کروں اور زحمت تمام۔ جوانوں تھوڑا سا سانس لے لیں، میں آخری جملہ پیش کر کے زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے جنہوں نے گریہ کیا آل محمد کے لیے، اللہ کی ذات انہیں سوائے کسی غم میں نہ رلائے جو آل محمد کے غم میں روئے ہیں۔ لے لیا سانس، تھکو گے تو نہیں، میں ایک جملہ سنا دوں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بیٹیوں سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ ہاں بیٹی کا باپ کے دل میں الگ ہی مقام ہوتا ہے، یہ اولاد والے ہی جانتے ہیں، یہ بیٹیوں والے جانتے ہیں۔ اللہ جانے بیٹی اور باپ کا کیا تعلق ہے۔ 2 محرم کو پہنچے تھے کربلا۔ 2 محرم کی رات کو ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ کر آئے اور کہا بھیا حسین مجھے جنگل سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہا ہے۔ کہا بہن ماں زہرا بیٹھی ماتم کر، ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے۔ بس ہر شب کو یہ ہو رہا تھا کہ جناب زینب کہتی تھی مجھے ماں زہرا کے رونے کی صدا آ رہی۔ 10 محرم شب عاشور، ہلال کہتا ہے میں اور مظلوم جا رہے تھے، ایک ٹیلے پر پہنچ کے کہا تو رک جا میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مظلوم نے شیب سے واپس آئے، بال بکھرے ہوئے تھے، سر میں خاک تھی، حالت غیر تھی۔ میں نے کہا مولا مجھے وہاں کسی اور کی موجودگی کی آواز آ رہی تھی، مولا کون تھا وہاں؟ کہا کل جہاں میں نے زین کو چھوڑنا ہے نا وہاں میری ماں زہرا بیٹھ کر پتھر چن رہی ہے۔
میری ماں وہاں سے پتھر صاف کر رہی ہے، بیٹے کی مصیبت میں جگہ جگہ ماں ساتھ ہے، کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا علی آئے ہوں۔ علی بیٹے کی مصیبت میں کہیں نہیں آئے، ماں بار بار آئی، ماں 2 محرم کو آئی، علی نہیں آئے، ماں 7 محرم کو آئی، علی نہیں آئے، ماں 9 محرم کی رات آئی، علی نہیں آئے۔ حضور آخری ضرب چلی، مظلوم کے سوکھے گلے سے آواز آئی، اماں زہرا۔ ماں موجود تھی، علی پاس نہیں تھے، مگر اللہ جانے بیٹی کی دل میں محبت کیا تھی۔ ادھر زینب پہرے پر آئی، کہا ناد علیان، علی سے نجف چھٹ گیا۔ اللہ ان آہوں پہ رحم فرما۔ جزاکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ علی جو بیٹے کی مصیبت پہ نجف نہیں چھوڑتے، ادھر بیٹی نے کہا ناد علی، وہاں علی سے نجف چھوٹ گیا۔ 72 کے حصے کی تنہا پہرہ دار، سارے بچوں کو مشکل سے سلا کے کہا بیبیوں مطمئن ہو کر لیٹ جاؤ، اللہ جانے کل کتنی بڑی مصیبت آنی، میں ہوں نہ پہرے پر۔ اب بی بی تنہا کھڑی ہے، ادھر زبان پر ناد علی کا ورد آیا، وہاں سامنے سے کوئی سوار آ رہا۔ سوار کو آتے دیکھ کر جناب زینب نے کہا رک جا، رک جا، ہمارے پاس ہم لٹوانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ گھوڑے کے قدم نہیں رک رہے، گھوڑا مزید آگے آ رہا، کہا رک جا، سب کچھ لٹ چکا ہے، قدم نہیں رک رہے۔ پھر دیکھا نا سوار زیادہ قریب آ گیا ہے، کہا خدا را رک جا، میں نے بڑی مشکل سے بچوں کو سلایا۔ سوار پھر نہ رکا، اب علی کی علی بیٹی کو جلال آ گیا، بی بی آگے بڑھی، رکاب میں ہاتھ ڈالا، کہا علی کی بیٹی کہہ رہی ہے رک جا۔ صدا آئی کس کی بیٹی؟ کہا علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ نقاب ہٹایا، کہا زینب پہچان تیرا بابا علی۔ رو کر کہتی ہیں اب آئے ہو بابا، جب گھوڑے دوڑ گئے، اب آئے ہو جب اکبر مارا گیا، اب آئے ہو جب چادریں لٹے۔ سلام